شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک اپنے آخری مراحل کی طرف جا رہا ہے اور یہ رحمتوں کا مہینہ اور آج کل جو دن ہے یہ بہت ہی زیادہ قیمتی، ایک ایک گھڑی ان کی قیمتی ہے. تو ان دنوں میں ہم نے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا ہے. رمضان المبارک نے ہماری تربیت کیا کی ہے. رمضان المبارک جائے گا، کچھ ہی دنوں میں یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہمارے اندر تبدیلی کیا آئی ہے، ہمارے اندر چینجنگ کیا آئی ہے. رمضان کا مہینہ یہ ہماری ایک قسم کی ٹریننگ تھی، یہ ہماری تیاری تھی، یہ ہماری تربیت تھی کہ آنے والے جو 11 مہینے ہیں ان کو ہم نے کیسے گزارنا ہے. ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے زندگی گزاری ہے، جیسے ہم نے اعمال کیے ہیں، جیسے خود کو گناہوں سے بچایا ہے، تو یہ ہماری ایک تربیت تھی کہ ایسے ہی ہم نے عام دنوں میں بھی خود کو جو ہے بچانا ہے. جیسے کہ سب سے پہلی تربیت رمضان المبارک میں جو ہوتی ہے ہماری، وہ یہ نظریے پر ہوتی ہے جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو روزہ ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم پانی نہیں پیتے، ہم کمرے کے اندر بند کمرے میں اکیلے بھی ہیں، ہم پانی نہیں پیتے، کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہے ہم نے پانی پی لیا، ہمارا روزہ جو ہے ایک بار چاہے ایک گھونٹ پی لے، ہم نہیں پیتے. ہمیں کیا ہم ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. روزہ یہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ عام دنوں میں بھی تم نے جب کسی گناہ کی طرف جانا ہے، تمہارا نفس جو ہے تمہیں کسی گناہ کی طرف چلا رہا ہے، شیطان گناہ کی دعوت دے رہا ہے، تو تمہارے دل میں کیا ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو روزے کی پہلی تربیت کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہے. جیسے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے ویسے جب وہ تنہائی میں ہو اسی طرح ہو. دوسری روزہ تربیت ہماری کرتا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات پر کیسے قابو پانا ہے. اب دیکھ لیں جب ہمارا روزہ ہوتا ہے تو سامنے حلال چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے روزے کی حالت میں حرام ہوتی ہیں، ان کو ہم نہیں کھا سکتے. چاہے زمزم ہو، چاہے اجوا کھجور ہو، ہم وہ نہیں پی سکتے، کھا سکتے. اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہم روزے سے ہیں. یہ روزہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ جب تم نے جب اپنی خواہشات پر قابو پانا ہے، اپنے آپ پر قابو پانا ہے، پھر کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو تم نے اس کو روک لینا ہے، اپنے آپ کو اس کام سے روک لینا ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، روزہ اس میں بھی ہماری تربیت کرتا ہے، وہ ہے نفس. ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس ہی ہے جو برائی کی دعوت دیتا ہے، نفس ہی ہے جو گناہ کو طرف لے جاتا ہے. تو گناہ کا رستے پر لگانے والا جو انسان کا یہ نفس ہے، یہ روزہ اس کی تربیت کرتا ہے. پورا مہینہ اس کی تربیت کی جاتی ہے کہ جیسے روزہ رکھ کے تو لغویات سے بچ گیا، جیسے روزہ رکھ کے تو گناہ کی طرف جانے سے بچ گیا، جیسے روزہ رکھ کے تو نے غلط چیز کو دیکھا نہیں، غلط کام کیا نہیں، جھوٹ بولا نہیں، برے کاموں سے بچ گیا. اسی طرح رمضان اور روزہ تمہاری تربیت کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے کہ جیسے رمضان میں ہم نے اپنے نفس پر قابو پایا، جیسے روزے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو پایا، اسی طرح ہم نے عام دنوں میں بھی قابو پانا ہے. یہ روزہ ہماری تربیت کر رہا ہے اور یہ تربیت مہینہ ہے. تو اس لیے ہم نے جیسے یہ دن گزارے ہیں ویسے آنے والے دن بھی گزارنے ہیں، جو رمضان کے بعد والے ہوں گے. جیسے ان دنوں میں ہم نے نماز پڑھی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، جیسے ہم نے ان دنوں میں قیام اللیل کیا ہے. روزہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں رمضان کے بعد بھی اس کو جاری رکھنا ہے، اس پر پابند رہنا ہے. روزہ یہ ہمیں درس دیتا ہے. اور عبادات کی تربیت بھی روزہ کرتا ہے کہ قیام، ہم تراویح پڑھتے ہیں، قیام اللیل کی پریکٹس ہوتی ہے ہماری کہ تہجد پڑھنی ہے، قیام کرنا ہے، کیسے جو ہے وہ قیام کرنا ہے. اس کے ساتھ ہم جب روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے ہیں ٹائم سے اٹھ جاتے ہیں،
تو ہماری روزہ تربیت کرتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کیسے اٹھنا ہے. عام دنوں میں تہجد کی نماز کے لیے ہم نے کیسے اس وقت اٹھنا ہے. جیسے ہم رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اذان سے پہلے اٹھتے ہیں، ویسے روزہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ عام دنوں میں جو ہے وہ ہم نے عام دنوں میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی تربیت ہے. اسی طرح اعتکاف، رمضان ہماری اعتکاف کے لحاظ سے بھی تربیت کرتا ہے کہ ہم اگر اعتکاف کرتے ہیں تو اس میں ہماری تربیت ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے اگر ہمیں گھر بار چھوڑنا پڑے تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں. یہ اللہ کے لیے انسان اگر اعتکاف کرے تو وہ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑتا ہے. یہ اس کی ہجرت کی تربیت ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے لیے کہیں چھوڑ کر جانا پڑے تو کس طرح رہا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک تربیت ہو گئی. اس کے ساتھ روزہ تربیت کرتا ہے بھوکوں کو کھانا کیسے کھلانا ہے. روزہ تربیت کرتا ہے جب بھوکا ہو انسان اور اس کو کتنی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو کسی چیز کوئی اس کے پاس کھانے پینے کی چیز نہ ہو. یہ بھی روزہ ہماری تربیت کرتا ہے. روزہ تربیت کرتا ہے کہ ہم نے سخاوت کیسے کرنی ہے. کوئی ہمارے پاس آتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نے اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہے. روزہ سب سے بڑی چیز، سب سے اہم بات ہماری جو اصل تربیت کرتا ہے وہ ہمارے اندر صبر پیدا کر دیتا ہے. ہم صبح سے لے کر شام تک ادھر اذان ہو جائے فجر کی اور اس کے بعد نہ ہم کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، چاہے پیاس لگ جائے، چاہے بھوک لگ جائے، چاہے کچھ بھی ہو، گرمی ہو، شدت کی گرمی ہو، ہم نہ کچھ کھائیں گے نہ کچھ پیئیں گے. اس کی وجہ اور سبب یہ ہوگی کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے ہم نے، اور روزے نے یہ ہمیں صبر اور استقامت سکھائی ہے. جیسے روزے کی حالت میں ہم رکے رہے، کھانے پینے سے رکے رہے، گناہ سے رکے رہے، ہم نے اپنے آپ نے نفس پر قابو پایا اور ہم نے صبر اور استقامت سے کا مظاہرہ کیا. اسی طرح عام حالات میں، عام دنوں میں بھی ہم نے یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي